عرب کے لوگ جو کہتے ہیں یہ شاعرانہ کلام ہے، عین ممکن ہے یہ صورت بھی شاعرانہ طرز کے اوپر نازل کی گئی ہو، کسی جو ہے نا شاعر کا ہی کلام ہو، ممکن ہے محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، اللہ کا کلام نہ ہو۔ اچانک آواز جو ہے نا وہ کانوں تک پڑی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر۔ خیال کرنا عرب والے تمہیں بتائیں گے یہ شاعرانہ کلام ہے، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں ما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم تم اس کے اوپر جو نا ایمان لے کے آتے ہو۔ خیال آیا ممکن ہے کسی شاعر کا کلام نہ ہو، کسی کاہن کا کلام ہو، کسی نجومی کا کلام ہو، کسی نجومی کی بات ہو۔ اللہ کے پیغمبر کی تلاوت حضرت عمر فاروق کی کانوں سے ٹکرائی، نا ولا بقول کاہن ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں، یہ کسی نجومی کا بھی جو نا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اور بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر کس کا کلام ہے؟ شاعر کا بھی کلام نہیں، کسی ادیب کا بھی کلام نہیں، کسی فصیح کا بھی کلام نہیں، کسی کاہن کا بھی کلام نہیں، کسی نجومی کا بھی کلام نہیں۔ کس کا کلام اتنی فصاحت اور بلاغت والا ہو سکتا ہے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا کلام ہے، کسی شاعر اور فصیح کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن اور نجومی کا کلام نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اس کے ہر حرف کے اوپر ایمان لے کے آنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس کے اندر شک کی بھی گنجائش نہیں۔ جو بندہ یہ شک بھی کرے شاید ممکن ہے کہ اللہ کا کلام نہ ہو، کسی اور کا کلام ہو، وہ شک کرنے والا انسان بھی جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پہلی آیت یہ فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ بھائی کس کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے؟ سورہ سجدہ کے اندر جو ہے نا وہ فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس بات کے اندر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں کہ یہ کسی اور کی جانب سے ہو، نا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ آگے والی بات تو اللہ نے بڑی عجیب کی ہے جی، فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے بنا کے لے آتا اور یہ کہتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اپنی طرف سے کر لیتا، جس طرح یہودیوں نے کیا، اپنی طرف سے باتیں بنا کے لکھ کے یوں کہتے تھے ہوا من عند اللہ، اللہ کہتے تھے ما ہوا من عند اللہ، وہ کہتے تھے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ رد کرتے جاتے ہیں، نہیں میرا کلام یہ نہیں، یہ ان کا اپنا گڑا ہوا کلام ہے۔ وہ تو اس لیے کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ اپنے نہیں لیا تھا، خود حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، لیکن قرآن مقدس تو وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لے لیا۔ اس کے اندر کوئی بندہ کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی مولوی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی پیر اور مفتی جو ہے اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا، کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے گھر کے میں اللہ کی طرف نسبت کرنے کی کوشش بھی کرتا تو میں اللہ اس ہاتھ کو پکڑ لیتا جس ہاتھ سے وہ لکھ رہا ہے، اور اس کی شارک کو میں اللہ کاٹ کے رکھ دیتا۔
فما منکم من احد عنہ حاجزین، میں لتقتوں والا ہوں، کوئی انسان مجھے ایسا کرنے سے روک بھی نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور خیال کرو یہ کتاب متقین کے لیے وعظ و نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، پھر بھی اس کے باوجود، جان لینے کے باوجود، اب بھی تم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں پھر بھی اس کتاب کو جھٹلا رہی ہے۔ یاد رکھو ایک قیامت کا دن ایسا آنے والا ہے، إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافر اس دن حسرت کے اندر ہوں گے، ندامت کے اندر ہوں گے، حسرت کے ساتھ یہ بات کہیں گے، آئے کاش لو کانوا مسلمین، دنیا کے اندر ہم بھی جو ہے اسلام کو قبول کر لیتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کل قیامت کے دن وہ کہیں گے حسرت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آئے کاش دنیا کے اندر ہم بھی جو ہے اسلام کو قبول کرتے، آج ہم بھی جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ جاتے اور جنت میں جانے والے جو ہے نا وہ بن جاتے، کیوں نہ ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ کہتے ہیں وہ قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا۔ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے حسرت کا دن ہوگا، مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے۔ لیکن خیال کرنا اے کافروں کی جماعت، إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، قیامت کا آنا یہ برحق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اچھا میرا پیغمبر وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ اپنے رب کی حمدیں اور ثنائیں اور تعظیمیں بیان کرتے جائیں، آپ اپنے رب کی تسبیحیں جو ہے نا وہ پڑھتے جائیں۔ اب جب یہ آیتیں جو ہے نا وہ سنی نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسی دل کی کایا پلٹی، جو اعتراض تھے دل کے اندر کہ شاید یہ شاعرانہ کلام ہو، شاید کسی کاہن اور نجومی کا کلام ہو، اس کا جواب بھی جو ہے نا وہ مل گیا۔ جب جواب مل گیا، اللہ رب العزت نے دل کی کایا کو ایسے پلٹا، اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ پھر دہرا دیتا ہوں کیونکہ نئے آنے والے ساتھیوں نے پیچھے بات سنی نہیں۔ اعتراض یہ تھا، معترض نے اعتراض کیا تھا کہ عورت کے زبان سے کلام سننے کی وجہ سے عمر نے ہدایت قبول کر لی، اور نبی کی زبان سے قرآن سنا تو ہدایت قبول نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی زبان میں وہ مٹھاس اور تاثیر نہیں ہے۔ میں اس کا جواب دے رہا ہوں، مسند احمد کی روایت سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی اپنی کتاب کے اندر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ارادے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر جس وقت قرآن کی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے، سورہ الحاقہ کی تلاوت جو ہے نا اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے سنی، تو اس وقت آپ کے دل کی کایا جو ہے نا وہ پلٹ گئی۔ یہ کہنا کہ اپنی بہن کی تلاوت سن کے آپ مسلمان ہوئے تھے، اس کے مقابلے میں یہ روایت زیادہ صحیح تر ہے کہ نہیں، عورت کی تلاوت سے نہیں بلکہ نبی کی زبان مبارک سے آپ نے قرآن کی تلاوت سماعت فرمائی، اور آپ کو اسلام کی دولت سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے سرفراز کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اس روایت کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرسل روایت ہے، صحت کے اعتبار سے یہ روایت زیادہ قوی ہے، لیکن اس کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ بعض اوقات شان نزول کے اندر کئی واقعات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر درست ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ پہ درست ہے تو میرا یہ جواب بھی ذہن کے اندر رکھیے گا، اللہ رب العزت بسا اوقات کسی بندے کو کسی اور کی وجہ سے ہدایت جو ہے نا وہ قبول کرا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی افراد کو پکڑ کے لائے، اور ان کو جو ہے نا اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہدایت جو ہے نا وہ دی۔ کیا نبی کی تبلیغ کے اندر کوئی شک تھا؟ اس سے یہ اعتراض لازم جو ہے نا وہ نہیں آتا۔ کس کو کس وقت کس طریقے سے ہدایت دینی ہے یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اس کے اندر انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر